کیا سورہ کوثر پڑھنے سے رزق بڑھتا ہے؟ اس سوال کا جواب اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے، مکمل دیکھ لیں۔ بالکل بڑھتا ہے۔ پڑھنے کی ترکیب درست رکھیں۔ مختلف لوگوں نے اس کو، مختلف بزرگوں نے مختلف حساب سے پڑھا۔ جو جس بزرگ نے جس سلسلے سے وہ بلونگ کرتے تھے اور انہوں نے جو ترکیب بتائی اس ترکیب کو فالو کریں، اور انہی کے بتائے ہوئے رولز کے مطابق آپ جب عمل کرتے ہیں تو 10 ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اب میں جو آپ کو عمل بتانے لگا ہوں، اس کی ترکیب وہی ہے کہ آپ مغرب کی نماز کے بعد اول آخر 3 بار درود ابراہیمی، 21 بار سورہ کوثر پڑھا کریں، اور اگر بہت زیادہ رزق کی پریشانی ہے تو پھر ہر نماز کے بعد 21 بار پڑھا کریں، اول آخر 3 بار درود شریف۔ یار یہ 1.25 مہینہ تو کر لو، دیکھو رزق کیسے بڑھتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورہ کوثر پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، صرف یہ ہے کہ آپ نے کنسسٹنسی کرنی ہے۔ ہم لوگوں کے ایک تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم بہت زیادہ ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ جو وسوسے ڈالتا ہے نا، مایوسی ڈالتا ہے، وہ شیطان ہے، اور شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے کہ وہ جب کچھ چھن جائے انسان سے نعمتوں کا، وہ کہ مطلب نعمتیں اس سے لے لی جاتی ہیں تو وہ مایوسی اس کے ڈالتا ہے اپنی ناکامیوں کی وجہ سے، اور جب کامیابی مل جائیں اور نعمتیں مل جائیں اور بہت کچھ مل جائے تو پھر وہ فخر، تکبر، غرور ڈالتا ہے انسان کے دل میں۔ تو یہ اس کے ہتھیار ہیں، مگر ہم بھولے بھالے سیدھے سادے سے لوگ ہمارے جو ہوتے ہیں وہ نہیں سمجھتے اس بات کو، اور اس کی ٹرانس میں آ جاتے ہیں، عبادتوں کی طرف جاتے ہیں تو وہ ریاکاری ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ فلاں تمہیں دیکھ رہا ہے، نماز ذرا صحیح کر کے پڑھو۔ حالانکہ یہ چیزیں ہیں جو ہمارے اصل پرابلم ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ بہت زیادہ پیچھے جا رہے ہیں، بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ تو اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا، شیطان کی ہر چال سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ 5 وقت نماز پڑھیں، اللہ کی جو عبادات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہوئی ہیں ہم پہ، مسلمانوں پہ، اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہ ہو، تو انشاءاللہ رزق کے معاملات اور باقی سارے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک عمل تھا آپ سے شیئر کرنے کا۔ باقی ہے بھائی کہ اگر تو اس میں کچھ پوچھنے چاہتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آیا تو پھر آپ مغرب سے 6 بجے سے آنورڈ رات 10 بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس سے بعد یا پہلے رابطے والے کو جواب میں نہیں دوں گا کم از کم۔ دوسری بات یہ ہے، اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے جس کے اندر آپ عمل کر کے بھی تھک گئے، وظائف بھی کر لیے، اگر وہ رزلٹ نہیں ملتا تو اس کے لیے آپ یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں، انشاءاللہ اس کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں تیسری اور امپورٹنٹ بات پر، وہ یہ ہے جناب کہ بہت سارے لوگ جب رابطہ کرتے ہیں تو وہ رابطہ ہو نہیں پاتا، پھر میسیج آتا ہے جی کہ آپ جواب نہیں دیتے۔ دیکھیں میں اکیلا بندہ ہوں، میرے ساتھ کوئی ملازموں کی ٹیم نہیں، نہ میری کوئی ایسے کوئی بہت بڑا کوئی بزنس اس میں رن کر رہا ہوں، تو یہ نہیں ہے، خود ہی سارے کام کرنے ہوتے ہیں۔ چینل کو لے کے آپ سے جتنے بھی نئے اسکرپٹ، اس کی جنریشن، ایڈیٹنگ، سارا کچھ میرے ذمہ ہے، تو بھائی مس ہو جاتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، کال میں کس کا جواب دوں، کچھ لوگ جو مس ہو جاتے ہیں وہ بار بار ٹرائی کریں، انشاءاللہ جواب ضرور ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔